تو تھوڑا بہت کوئی آپ کو ہاں ان کو تھوڑا سا بالکل معاملہ جو ہے وہ بہتر انداز سے اس کے حل ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں یہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ ایک اور معاملہ اس وقت جو ہے زیر بحث ہے خیبر پختونخوا کے متعلقہ، وہ یہ ہے کہ گن ترسیل کا معاملہ ہے۔ فیصل کریم ٹنڈی صاحب نے تحریر کی ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے انٹروین کریں۔ یہ جو غیر آئینی جو پابندیاں لگائی گئی ہیں بین الصوبائی گندم کی ترسیل کے اوپر، خاص طور پر کے پی کا جس کو سامنا ہے، یہ غلط بات ہے، اور یہ صوبے کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر اس کے بڑے برے اثرات پڑ رہے ہیں، اور یہ جو فیڈرلزم ہے جو ہمارا اوور آل ڈھانچہ ہے آئینی قانونی، اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کا حل نکالیں گے، اور نیچے ان کے لیٹر کی کاپی ہے، ریکویسٹ فار انٹرونشن ریگارڈنگ ریسٹرکشنز آن انٹر پروونشل ویٹ موومنٹ ٹو خیبر پختونخوا، نیچے اس نے سارے کا سارا معاملہ لکھا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے حسن ایوب صاحب، وہ تو جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بائسڈ ہیں، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اب فیصل کریم ٹنڈی صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، وہ آپ کو پتہ ذرا دھیمے مزاج کے ہیں، تو وہ بات کر رہے ہیں تو ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہیں نا، انہوں نے سارا حوالہ دیا ہے، آئین اور قانون کا بھی حوالہ دیا ہے۔ پابندی ہونی نہیں چاہیے جی، پاکستان ہے، پاکستان کا حصہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں کے عوام پاکستانی ہے، اور پاکستان کے ہر شہری کا اگر پنجاب میں گندم گرو ہو رہی ہے تو وہ بلوچستان میں رہنے والے کا یا خیبر پختونخوا یا سندھ میں رہنے والے کا اس کا حق ہے، اور وہاں سے کوئی پرچیز کرنا چاہے کسی منڈی سے، کسی آڑتی سے، کسی فارمر سے، وہ پرچیز کر کے اپنی جس جگہ لے کے جانا چاہے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ پابندیاں بین الصوبائی پابندیاں جو ہے نا، یہ نہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، نہ یہ درست ہیں۔ جس طرح حق ہے پنجابی کا اس گندم کے اوپر خریدنے کا، استعمال کرنے کا خوراک کے طور پر، اسی طرح حق حاصل ہے خیبر پختونخوا کے شہری کو بھی، اور چاہے وہ بلوچستان کا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ اور وفاق کے پاس بھی گندم کے ذخائر موجود ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو دے سکتی ہے، فراہم کر سکتی ہے اگر لینا چاہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے اگر ایز اے چیف منسٹر آپ کو ہر موقع کے اوپر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کے پی کو پنجاب کی ضرورت ہے، ہم پورا پاکستان جو ہے نا ایک ہاتھ کی طرح ہے، ایک مٹھی کی طرح ہے، ہمارے آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کے پی کا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کے پی کے ہیں یا امام صاحب۔ اس حوالے سے عظمہ بخاری صاحبہ کا بیان آیا جو کہ انفارمیشن منسٹر پنجاب کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب نے آٹے کی فراہمی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی، پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر پابندی کا جو الزام ہے بالکل حقائق کے منافی ہے، پنجاب سے آٹے کی ترسیل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت ہو رہی ہے، واضح ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ صوبے سے کتنا آٹا باہر جا رہا ہے۔ کے پی حکومت واقعی عوام کے لیے فکر مند ہے تو گندم پاسکو یا بیرون ملک سے خریدے۔ رانا تنویر صاحب ان کے اس دعوے کی حمایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی پابندی نہیں، تو گندم چاہیے تو ساڑھے کو آگے لا لو۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس شارٹیج ہے، نئی پالیسی میں تو اس کو ہم نے کیٹر کر دیا ہے بالکل کہ جی کے پی کے اور بلوچستان سندھ سے پنجاب سے جہاں سے بھی پرکیور کرنا چاہتا ہے کرے، اور وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے، سٹور کرنا چاہتا ہے اسی صوبے میں، تو گوڈاؤن بھی اویلیبل ہوں گے، وہاں پہ رکھ لیں اپنے اسٹریٹجک ریزرو، اٹھانا چاہیں پورے سال میں اٹھا کے جتنی بھی لے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں لے جائیں۔ اگر یہاں سے پرکیور کر کے اسی وقت لے کے جانا چاہتے ہیں کے پی کے میں یا بلوچستان میں تو وہاں جا کے سٹور کر لیں۔ باقی اس سال ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، پاسکو کے پاس ہمارے پاس سٹاک ہیں جو اسٹریٹجک ریزرو جس کو کہتے ہیں، اب ان کو ایشو کیا ہے ہم سے لے لیں، ہم نے تو کہا ہے۔ باقی آٹا بھی یہاں سے جا رہا ہے، وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ خاص حد تک آٹا جو یہاں پہ کمی نہ آ جائے، تو وہ جا بھی رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، وہاں پہ اجازت بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جو صاحب جو ہے ظاہر ہے جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کا ایک پارٹی سے تعلق ہے، اسے ہم بھی تھوڑا سا ایک تاثر لے سکتے ہیں کہ وہ باعث کر رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن جو فیصل کریم ٹنڈی صاحب ہیں وہ تو ظاہر ہے موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، فیڈرل حکومت کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر وہ ایک صوبے کے اندر موجود ہیں جو کہ آئین پاکستان کے مطابق وہ جو بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 151 کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو وہ اتنا لمبا چوڑا لیٹر اگر ناظرین ہم کو آپ دکھا دیں دوبارہ، کوئی 4-5 پیراگراف ہیں، اس کے اندر انہوں نے آئین کا حوالہ دیا ہے،
اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر صاحب یہ بڑا ہمارے ساتھ ہماری زیادتی ہو رہی ہے، صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ کافی جو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ جی پورے کا پورا لیٹر انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل نہیں، یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے غلط ہے۔ تو تھوڑی پھر گل مجھے یاد آ گئی، میں کنوں ماسی کماں وہ کی کہندے ہوندے تسی کسی ماں نو ماسی یار اور بیچارے جو عوام ہیں اگر وہاں پہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے جی جی یعنی صوبے کا گورنر باقاعدہ لیٹر لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ بھی آپ یہ پابندیاں اٹھائیں اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ کہ ہے ہی نہیں، تانوں کنے کیا ہے۔ سو دیر مسٹ بی سم تھنگ، اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب نے ایک اور بڑی مزار بات کی ہے نا کہ وہ آج تک یہ کہتے ہیں جی آج تک سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا ہے، ابھی تک وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کرپٹ تھے، وہ اس کا یہاں کیا تعلق ہے، یا میر صادق تھے یا میر جعفر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک نہیں بتایا جا سکا کیونکہ ان کے جانے کے بعد پی ٹی کے تمام گروپ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے وہ اپنا پوری پوائنٹ سکورنگ اندازہ کریں کہ تو کچھ مطلب کہ مجھے آپ کی عقل پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ بجائے اس خبر کا کریڈٹ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ his days are numbered، ہاں جی، تو آپ یہ ان کے سوال کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب تو آپ کو دینا چاہیے، کیوں گیا؟ نہیں وہ تو میں تو عمران خان نے نکالا نا، میں تو کہتا ہوں یہ ڈسکوالیفائی ہونا ہے عدالت سے، وہ تو نہیں ہوا۔ دیکھیں میں وہ جھوٹا کریڈٹ نہیں لوں گا کبھی بھی، جو میری خبر نہیں ہے وہ نہیں ہے، میری خبر اور تھی، انہوں نے اس کیس کو دیکھو شراب برآمدی کیس کو لمبا کر دیا۔ لیٹ می سپورٹ یو، آپ نے کہا تھا کہ کم وٹ میں اب وہ ایز اے چیف منسٹر نہیں رہیں گے، جی میں نے یہ کہا تھا جی، لیکن میں نے جس بیک گراؤنڈ میرے جو خبر تھی وہ یہ تھی، وہ یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ عمران خان صاحب اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی خبر کو اگلوں نے پریمپٹ کیا، انہوں نے کہا بجائے اس کے وہ وایا کریں ہم دوسرا وایا کر لیں گے۔ چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چونکہ اب ظاہر ہے حسن ایوب صاحب کی کافی آپ کو پتہ ہے نا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ پیار محبت ہے، تو ان کی باتوں کو کافی زیادہ سیریس لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہو جائے تو یہ کر دو، سو اور کسی طرح نام لے لیں یار، تو مطلب وہ کسی اور کا نا وہ ایسے نہ کوئی وہ حکومت نہ ختم کروانا۔ ناظرین بریک جائیں گے بعد بات کریں گے استنبول میں اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغان عبوری حکومت، افغان طالبان رجیم کے درمیان، جو کہ ریسنٹ حالیہ جو تنازع ہوا تھا اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تیسرا دور چل رہا ہے وہاں پہ مذاکرات کا، تو جاننے کی